الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. آج کی مجلس میں یہ بات سمجھنی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی زبان سے اللہ جل شانہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، یعنی کہ کلمہ کا اقرار کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایسے عقائد و نظریات کا مرتکب ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے منافی ہیں، آیا اس شخص پر کفر کا فتویٰ یا ملحد ہونے کا فتویٰ یا گمراہ ہونے کا فتویٰ یا اس کے عقائد کی بنیاد پر اس پر کوئی حکم لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں عام عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ کلمہ گو کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، کلمہ گو کو ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے، کلمہ گو کو ہم ملحد یا زندیق نہیں کہہ سکتے. یہ بات بالکل غلط ہے. جس شخص کے عقائد، جس کے نظریات یا جس کے اقوال، جس کے افعال قرآن اور سنت کے صراحتاً منافی ہوں، مخالف ہوں، علماء امت کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو رائے ہو وہ رائے قائم کر سکتے ہیں. اگر اس کے عقائد و نظریات صراحتاً اور کھلم کھلا قرآن و سنت کے منافی ہیں، وہ اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگا سکتے ہیں، وہ اس پر گمراہی کا فتویٰ بھی لگا سکتے ہیں، وہ اس کے پر جو ہے نا زندیق ہونے کا فتویٰ بھی لگا سکتے ہیں. آئیے آج ہم اس بات کو حدیث کی مستند ترین کتاب، جس کا درجہ کتب حدیث میں دوسرے نمبر پر ہے اور بعض علماء کے نزدیک پہلے نمبر پر ہے، بلکہ بخاری اور مسلم یہ دونوں اول درجے کی کتابیں ہیں. تو اس کے اندر جو پہلی کتاب الایمان کے اندر جو پہلی حدیث ہے اور پہلی روایت ہے، اس روایت کی روشنی میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے شخص کے اوپر علماء امت کو اختیار ہے کہ وہ ایسے شخص کی تکفیر بھی کر سکتے ہیں. اگر اس کے عقائد کفریہ ہیں وہ اس کی تکفیر بھی کر سکتے ہیں. اگر اس کے عقائد گمراہانہ ہے تو اس پر گمراہی کا فتویٰ بھی لگا سکتے ہیں. اگر اس کے عقائد زندیق والے عقائد ہیں وہ اس کو زندیق اور ملحد بھی قرار دے سکتے ہیں. اس پر لوگ علماء امت پر زبان درازی کرتے ہیں کہ علماء ہر کسی کو کافر قرار دیتے ہیں، کسی کو کافر کہتے ہیں، کسی کو کیا کہتے ہیں. آج میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کے حوالے سے یہ دیکھ رہے ہیں کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے، جو کہ جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. بہت طویل حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے اوائل کے اندر جو بات شروع ہوتی ہے، یہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے یحییٰ بن جعمر. یہ کہتا ہے، یہ ابتدائی لائن پہلی لائن کے اندر یہ حدیث موجود ہے. قال وحدثنا عبید اللہ بن معاذ العنبری وهذا حدیث قال حدثنا ابی قال حدثنا قحمص عن ابن بریدہ عن یحییٰ بن جعمر. یہ یحییٰ بن جعمر کہتے ہیں قال کانا اول من قال فی القدر بالبصرۃ معبد الجہنی. یہ یحییٰ بن جعمر کہتے ہیں کہ بصرہ کے اندر سب سے پہلا آدمی جس نے تقدیر کا انکار کیا تھا اس کا نام معبد جہنی تھا.
وہ کہتے ہیں یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمجری حاجین او معتمرین، کہ میں اور میرے ساتھ حمید بن عبد الرحمن حمجری ہم حج یا عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ فقلنا، ہم نے کہا لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألناہ اما یقول ہؤلاء فی القدر، ہم نے کہا کہ اگر ہماری ملاقات اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک سے ہو جائے تو ہم ان سے اس بارے میں پوچھیں گے۔ فوفق لنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، ہماری موافقت ہو گئی حضرت عبداللہ بن عمر سے جو کہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ فاقتنفتہ انا وصاحبی، ہم نے ان کو گھیر لیا، احدنا عن یمینہ والآخر عن شمالہ، ہم میں سے ایک دائیں جانب تھا دوسرا بائیں جانب تھا۔ فظننت ان صاحبی سیکل الکلام الی، فقلت، میں نے کہا یا ابا عبد الرحمن انہ قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن ویتقفرون العلم وذکر من شانہم وانہم یزعمون اللہ قدر وان الامر انف۔ قال، ہم نے ان کو کہا اے عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، ہمارے ہاں کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، علم تلاش کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور ان کی حالت بیان کی اور یہ بتایا کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ تقدیر کوئی نہیں ہے اور ہر بات نہیں ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی چیز کے حادثہ کے وقوع پذیر ہونے کے بعد ہمیں بعد میں علم حاصل ہوتا ہے، تو وہ معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ اللہ جل شانہ بھی جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے ظہور کے بعد اللہ کو بعد میں علم ہوتا ہے، جیسے ہمیں بعد میں علم ہوتا ہے۔ یعنی تقدیر کا مطلب ہے کہ اللہ کا وہ علم جو سبقت کر چکا ہے، جو پہلے ہو چکا ہے، ہر چیز کو جو پہلے سے ہی اللہ جانتا ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ یہ عقیدہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بیان کیا۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو کلام ہے، جو جواب ہے، وہ آپ اس کی عبارت بھی دیکھیں اور سنیں کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ قال، یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے کہا اذا لقیت اولئک، جب تیری ان سے ملاقات ہو، فاخبرہم، ان کو جا کر یہ بتا دینا، انی بریء منہم، کہ میں یعنی عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہوں، یعنی میرا ان کے عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وانہم براء منی، اور وہ مجھ سے بری ہیں، والذی یحلف بہ عبداللہ ابن عمر، اور قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم عبداللہ ابن عمر اٹھاتا ہے، لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا فانفقہ ما قبل اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، عبداللہ ابن عمر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ اس سے ہرگز قبول نہیں کرے گا حتی یؤمن بالقدر، یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث جبریل سنائی۔ یہ ایک طویل حدیث ہے اور بڑی مفصل حدیث ہے۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی گمراہ پر گمراہی کا فتویٰ نہ لگاؤ، کسی ملحد پر الحاد کا فتویٰ نہ لگاؤ، کسی کافر پر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ، یہ علماء نے کفر کے فتوے اپنی طرف سے ایجاد کر لیے ہیں۔ یہ بات کہنا غلط ہے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے، کسی کو گمراہ دیکھتے ہیں اور یہ کلام حضرت عبداللہ ابن عمر کا، یہ اس کے کفر پر دلیل ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لے تو اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ یعنی تقدیر پر نہ ایمان نہ لانا یہ کفر ہے، یہ غلط ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ کلام جو ہے
یہ ان کی تکفیر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ آپ کو میں حدیث کی شرح سے دکھاتا ہوں۔ اس حدیث کی شرح میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسی حدیث کا حاشیہ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یعنی فَإِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر۔ هذا الذي، دیکھیں آگے یہ شرح ہے، هذا الذي قاله ابن عمر ظاہر فی تکفیرہ القدریہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ کلام قدریہ کی تکفیر کے بارے میں ہے، یعنی جو تقدیر کا انکار کرتے سے فرقہ قدریہ، یہ ان کا کلام ان کی تکفیر کے بارے میں ہے۔ تو آپ دیکھیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا کلام سنا ہے، جو قدریہ کے بارے میں انہوں نے اپنا فیصلہ صادر فرمایا، اور شارح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ کلام، یہ قدریہ کی تکفیر کے بارے میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کسی آدمی کے عقائد و نظریات اگر غلط ہوں، کفریہ ہوں، گمراہانہ ہوں، الہادانہ ہوں، یا زندیقی عقائد رکھتا ہو، تو اس کے بارے میں جو علماء امت قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں اس کے بارے میں فیصلہ دے سکتے ہیں، ان کو یہ اس کا حق حاصل ہے۔